ناول ٹائٹل ہے دلی ہم سفر۔ تو میری تقدیر کی سب سے خوبصورت دعا تھی۔ امی آپ ہر دوسرے دن میرا رشتہ کیوں لے آتی ہیں؟ حمزہ نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے ہلکی سی ناراضگی سے کہا، کیونکہ بیٹا تم 28 سال کے ہو چکے ہو، اب تو ہمیں بھی بہو کی خواہش ہونے لگی ہے۔ امی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن امی، شادی صرف عمر پوری کرنے سے تھوڑی نہ ہی ہوتی ہے، دل کا راضی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر دل کو راضی کرو، ہم نے کب منع کیا ہے؟ ابو اخبار سے نظریں اٹھا کر بولے تو پورا کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ حمزہ بھی ہنس دیا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر اسے کس قسم کا انتظار ہے۔ شاید کسی ایسے شخص کا جو اس کی خاموشیوں کو بھی سمجھ سکے۔ دوسری طرف شہر کے ایک کونے میں خوبصورت مگر سادہ سے گھر میں انایا اپنی دادی کے ساتھ بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی۔ انایا بیٹا، تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے، دادی نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دادی جان، ابھی تو میری نوکری شروع ہوئی ہے، اتنی جلدی شادی کیوں؟ بیٹا، شادی قسمت سے ہوتی ہے، وقت سے نہیں۔ انایا خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ دادی اس سے بے حد محبت کرتی ہیں، لیکن اس کے دل میں بھی ایک خواب تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں آنے والا انسان صرف شوہر نہیں بلکہ بہترین دوست بھی ہو۔ چند دن بعد ایک خاندانی تقریب میں دونوں خاندانوں کی ملاقات ہوئی۔ روشنیاں جگمگا رہی تھی، ہر طرف ہنسی اور خوشی کا ماحول تھا۔ حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ہال کے دوسرے کونے میں کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ ہلکے گلابی لباس میں ملبوس انایا اپنے چھوٹے کزنز کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں ایسی معصومیت تھی کہ حمزہ چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ کیا ہوا بھائی، کہاں کھو گئے؟ دوست نے کوہنی مارتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، حمزہ نے نظریں چرائی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل پہلی بار بے اختیار دھڑکا تھا۔ ادھر انایا نے بھی محسوس کیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نظریں اٹھائی تو چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں مل گئی۔ وہ صرف چند سیکنڈز تھے، مگر دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سی ہلچل چھوڑ گئے۔ رات کو گھر واپس آ کر بھی حمزہ بار بار اسی چہرے کے بارے میں سوچتا رہا۔ نام کیا ہوگا اس کا؟ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسری طرف انایا بھی اپنی بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ آخر وہ کون تھا؟ شاید قسمت اپنی کہانی کا پہلا باب لکھ چکی تھی اور دونوں ابھی اس سے بے خبر تھے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ محبت کی اس راہ میں صرف خوشیاں ہی نہیں، کئی آزمائشی، غلط فہمیاں، خاندانوں کے اختلافات اور جدائی کے لمحات بھی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پہلی ملاقات کی بے چینی اگلے چند دن حمزہ کے لیے عجیب بے چینی میں گزرے۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ایک مختصر سی ملاقات نے اس کے دل پر اتنا گہرا اثر کیسے ڈال دیا۔ صبح دفتر جاتے ہوئے، کام کے دوران اور رات کو سونے سے پہلے بار بار وہی چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ ایک شام جب پورا خاندان ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھا تھا تو امی نے مسکراتے ہوئے کہا، حمزہ، یاد ہے پچھلے ہفتے ہم جس تقریب میں گئے تھے؟ حمزہ نے بے پرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جی امی، کیوں؟ امی نے ایک معنی خیز نظر ابو کی طرف ڈالی اور بولی، وہاں ایک بہت اچھی لڑکی تھی، انایا، اس کے گھر والوں سے بات ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی حمزہ کے ہاتھ میں پکڑا چمچ چند لمحوں کے لیے رک گیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اچھا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ ابو مسکرائے، بیٹا، کبھی کبھی زندگی کے بہترین فیصلے انسان خود نہیں بلکہ قسمت کرتی ہے۔ حمزہ خاموش رہا، لیکن اس کے دل میں پہلی بار امید کی ایک نرم سی کرن جاگ اٹھی تھی۔ ادھر انایا بھی اپنے دل کی کیفیت کسی سے بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ہر روز دفتر جاتی، اپنے کام میں مصروف رہتی، مگر اچانک کسی لمحے اسے وہ اجنبی آنکھیں یاد آ جاتی جو تقریب میں چند لمحوں کے لیے اس سے ملی تھی۔ ایک رات وہ اپنی دادی کے کمرے میں بیٹھی ان کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی کہ دادی نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، اگر تمہیں کوئی اچھا انسان مل جائے تو کیا تم شادی کے بارے میں سوچو گی؟ انایا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ دادی جان، مجھے صرف اتنا چاہیے کہ جو بھی میری زندگی میں آئے وہ میرا احترام کرے، میری بات سمجھے اور میرے ماں باپ کو بھی عزت سمجھے۔ دادی مسکرا دی، پھر دعا کرو اللہ تمہیں ایسا ہی ساتھی عطا کرے۔ کچھ دن بعد دونوں خاندانوں کی باقاعدہ ملاقات طے ہو گئی۔ اس دن گھر میں ایک عجیب الگ سی رونق تھی۔
امی بار بار کشن سیدھے کر رہی تھی، بہنیں مذاق اڑا رہی تھی اور ابو سب کو سکون سے بیٹھنے کی تلقین کر رہے تھے۔ جب انایا اپنے والدین کے ساتھ حمزہ کے گھر پہنچی تو ماحول میں ایک خوشگوار سنجیدگی پھیل گئی۔ رسمی گفتگو کے بعد دونوں خاندانوں نے انہیں چند دیر کے لیے الگ بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت دے دی۔ انایا اور حمزہ گھر کے باغیچے میں آ کر بیٹھ گئے۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے ہم دونوں بات شروع کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہے ہیں۔ انایا ہنس پڑی۔ شاید۔ حمزہ نے پہلی بار دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے کہا، مجھے صرف یہ جانتا ہوں کہ میں ایک ایسا رشتہ چاہتا ہوں جس میں دوستی، اعتماد اور احترام ہو۔ انایا نے آہستہ سے سر ہلا دیا، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ وہ گفتگو چند منٹوں پر مشتمل تھی، مگر دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ جب انایا واپس جانے لگی تو حمزہ کی نظریں بے اختیار اس کے چہرے پر رک گئی۔ اور پہلی بار اس کے دل نے پوری شدت سے اعتراف کیا کہ شاید یہی وہ شخص ہے جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ادھر گاڑی میں بیٹھی انایا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک انجانی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کا ایک نیا کامیاب سفر شروع ہونے والا ہے، ایک ایسا باب جس میں محبت آہستہ آہستہ دل میں اترتی ہے، خاموشی سے اپنی جگہ بناتی ہے اور پھر انسان کی پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ محبت کے رنگ۔ انایا اور حمزہ کی پہلی ملاقات کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ امی اور ابو اکثر انایا کی تعریف کرتے رہتے، جبکہ بہنیں تو ہر وقت اسے اپنی بھابھی کہہ کر چھیڑتی رہتی تھی۔ ایک شام جب سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے تو مریم نے شرارتی انداز میں کہا، امی جلدی سے بھائی کی منگنی طے کر دیں، کہیں بھائی کا ارادہ نہ بدل جائے۔ حمزہ نے اسے گھور کر دیکھا تو پورا کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ امی نے ہنستے ہوئے کہا، ارادہ بدلنے والے لگتے تو نہیں، ان کی آنکھوں کی چمک تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ یہ سن کر حمزہ خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی۔ ادھر انایا کے گھر بھی تقریب کا کچھ یوں ہی صورتحال تھی۔ دادی جان تو ہر دوسرے دن اس کے لیے نئے نئے کپڑوں کے ڈیزائن سوچ رہی تھی، جبکہ اس کی والدہ آنے والے دنوں کے خواب سجانے میں مصروف تھی۔ ایک رات کھانے کے بعد سب لوگ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے کہ انایا کے والد نے محبت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا ہمیں حمزہ بہت پسند آیا ہے، اس کی باتوں میں سنجیدگی بھی ہے اور خاندان کے لیے احترام بھی۔ انایا نے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اللہ نے اس کے لیے واقعی ہی ایک اچھا ہم سفر چن لیا ہو۔ کچھ ہی دنوں بعد دونوں خاندانوں نے منگنی کی تاریخ طے کر لی۔ اس خبر کے بعد جیسے دونوں گھروں میں خوشیوں کی بہار آ گئی ہو۔ فون کالز، خریداری، مہمانوں کی فہرستیں اور تیاریوں کا شور ہر طرف سنائی دیتا تھا۔ انہی دنوں حمزہ اور انایا کی بات چیت بھی بڑھنے لگی۔ وہ گھنٹوں فون پر بات کرتے، اپنے بچپن کی یادیں سناتے، خوابوں کا ذکر کرتے اور مستقبل کے منصوبے بناتے۔ ایک رات جب دونوں بات کر رہے تھے تو حمزہ نے اچانک پوچھ لیا، انایا اگر میں تمہیں زندگی بھر ہنسانے کا وعدہ کروں تو کیا تم کبھی مجھے اداس ہونے دو گی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انایا نے دھیمی آواز میں جواب دیا، اگر آپ واقعی ہی میرا ساتھ نبھائیں گے تو میں آپ کی ہر خوشی اور ہر غم میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ اس ایک جملے نے حمزہ کے دل کو عجیب سی راحت دے دی۔ منگنی کا دن آ پہنچا۔ باہر ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھی۔ جب انایا ہلکے سنہری لباس میں ہال میں داخل ہوئی تو چند لمحوں کے لیے حمزہ کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ اسے یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ انایا کی آنکھوں میں حیا اور مسکراہٹ کا ایک حسین امتزاج تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ تقریب کے دوران جب دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی تو خاندان والوں کی تالیاں اور مبارکبادیں فضا میں گونج اٹھی، مگر ان سب آوازوں کے درمیان دونوں صرف ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے تو حمزہ کو چند لمحوں کے لیے انایا سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ہال کے ایک خاموش کونے میں کھڑے تھے۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ انایا کے گال سرخ ہو گئے، اور آپ بھی پہلی بار اتنی تعریف کر رہے ہیں۔ حمزہ ہنس پڑا، پہلی بار نہیں، دل سے تو بہت سے پہلے سے کر رہا ہوں، بس کہہ نہیں سکتا۔
عنایا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی اور پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ واقعی ہی ہمسا سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس رات دونوں اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے مگر نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنے والے دنوں کے خواب، ایک دوسرے کی یادیں اور محبت کی نرم نرم سرگوشیاں ان کے دلوں میں ایک نئی دنیا آباد کر رہی تھی۔ لیکن قسمت کی کتاب میں ابھی صرف خوشیاں نہیں لکھی تھی، کچھ ایسے راز اور کچھ ایسی آزمائشیں بھی ان کا انتظار کر رہی تھی جو ان کی محبت کو ایک کڑے امتحان سے گزارنے والی تھی۔ خوشیوں کے درمیان ایک سایہ، منگنی کے بعد کے کئی دن دونوں خاندانوں کے لیے خوشیوں سے بھرپور تھے۔ گھر میں صبح سے شام تک شادی کی تیاریوں کا ذکر رہتا، کبھی کپڑوں کی خریداری ہو رہی ہوتی تو کبھی جیولری کے ڈیزائنز منتخب کیے جا رہے ہوتے اور کبھی مہمانوں کی فہرست پر بحث چل رہی ہوتی۔ ہمسا کی امی ہر دوسرے دن عنایا کو فون کر لیتی اور کبھی کسی رسم کے بارے میں پوچھتی تو کبھی اس کی پسند جاننے کی کوشش کرتی۔ عنایا کی ان کی محبت میں ایک ماں جیسا اپنائیت بھرا احساس ملتا تھا۔ دوسری طرف حمزہ بھی ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود عنایا کے لیے وقت نکال سکے۔ اب ان کی گفتگو صرف پسند ناپسند تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی عادت بنتے جا رہے تھے۔ ایک شام حمزہ اپنی گاڑی میں بیٹھا عنایا کو لینے آیا تاکہ دونوں اپنی شادی کے لیے کچھ خریداری کر سکے۔ بازار کی روشنیاں جگمگا رہی تھی اور موسم بھی خوشگوار تھا۔ خریداری کے بعد وہ ایک کیفے میں بیٹھ گئے۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے، پھر حمزہ نے عنایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ عنایا نے حیرت سے پوچھا، کس بات کا؟ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اس بات کا کہ کہیں یہ سب ایک خواب نہ ہو۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے لیکن تمہارے آنے کے بعد پہلی بار مجھے لگتا ہے میری زندگی مکمل ہو رہی ہے۔ عنایا نے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگر یہ خواب ہے تو میں دعا کروں گی کہ یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے۔ اس کے جواب پر حمزہ کے ہونٹوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ادھر دونوں خاندان بھی اس رشتے سے بے حد خوش تھے، لیکن ہر کہانی میں کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں جو خوشیوں کو آسانی سے قبول نہیں کر پاتے۔ حمزہ کی پھوپھی کی بیٹی ہانیہ بچپن سے ہی حمزہ کے بہت قریب تھی۔ خاندان میں اکثر لوگ مذاق میں ان دونوں کا نام بھی ایک ساتھ لیتے تھے، اگرچہ کبھی باقاعدہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ جب ہانیہ کو حمزہ کی منگنی کی خبر ملی تو اس نے بظاہر خوشی ظاہر کی، لیکن اس کے دل میں حسد کی ایک چنگاری بھڑک اٹھی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ عنایا نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ ایک دن ہانیہ حمزہ کے گھر آئی ہوئی تھی، سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ گفتگو کے دوران اس نے اچانک کہا، حمزہ بھائی، یاد ہے بچپن میں آپ کہا کرتے تھے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حمزہ نے فوراً ہنستے ہوئے کہا، ہانیہ تب ہم دونوں بچے تھے، بچے تو چاند پر گھر بنانے کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ سب لوگ ہنس پڑے مگر ہانیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے کسی نے محسوس نہیں کیا۔ کچھ دن بعد ایک ایسی بات ہوئی جس نے پہلی بار حمزہ اور عنایا کے درمیان بے چینی پیدا کر دی۔ ہانیہ نے کسی طرح عنایا کا نمبر حاصل کر لیا اور اسے ایک تصویر بھیج دی۔ تصویر میں حمزہ اور ہانیہ ایک تقریب میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تصویر کئی سال پرانی تھی مگر اس کے ساتھ لکھا گیا پیغام نیا تھا۔ کچھ رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، چاہے لوگ کتنی ہی کوشش کر لیں۔ پیغام پڑھ کر عنایا کا دل دھڑ سے رہ گیا۔ اس نے کئی بار تصویر دیکھی، بظاہر تصویر میں کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن الفاظ دل میں شک کا بیج بونے کے لیے کافی تھے۔ اس نے فوراً حمزہ کو کال نہیں کی، وہ خاموش رہی مگر پہلی بار اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا۔ اسی رات حمزہ نے حسب معمول فون کیا، کیا بات ہے؟ آج تم کچھ خاموش لگ رہی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں عنایا، میں تمہیں اتنا تو جان گیا ہوں کہ تمہاری خاموشی بھی سن سکتا ہوں۔ عنایا چند لمحے خاموش رہی بھی بولی، حمزہ کیا زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو تم نے مجھ سے چھپائی ہو؟ حمزہ چونک گیا، یہ کیسا سوال ہے؟ بس جواب دے دو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگرچہ حمزہ نے سچ کہا تھا لیکن عنایا کے دل میں پیدا ہونے والا شک ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ فون بند ہونے کے بعد وہ دیر تک جاگتی رہی۔ دوسری طرف حمزہ بھی پریشان تھا کہ اچانک عنایا کے لہجے میں یہ تبدیلی کیوں آ گئی۔ دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ ایک معمولی سی غلط فہمی آہستہ آہستہ ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کرنے والی ہے
اور ان کی محبت اب پہلی بار ایک ایسے امتحان کے قریب پہنچ رہی تھی جہاں صرف سچی محبت ہی انہیں ایک دوسرے تک واپس لا سکتی تھی۔ دلوں کے فاصلے، محبت کی واپسی۔ انایا نے پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ دل بار بار اسے سمجھا رہا تھا کہ ہمسا ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن دماغ عجیب عجیب سوالات پیدا کر رہا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ پہلے جیسی انایا نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی خاموشی آ گئی تھی اور چہرے کی مسکراہٹ بھی پہلے جیسی چمک نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف حمزہ بھی اس تبدیلی کو محسوس کر رہا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے انایا کی باتیں مختصر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہر چھوٹی بات شیئر نہیں کرتی تھی۔ حمزہ جتنا اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی الجھتا چلا جاتا۔ 2 دن تک یہی صورتحال رہی۔ آخرکار حمزہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس الجھن کو مزید نہیں بڑھنے دے گا۔ ایک شام اس نے انایا کو فون کیا اور نرم لہجے میں بولا، انایا، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے بتاؤ، تمہاری خاموشی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ حمزہ کی آواز میں موجود خلوص سن کر انایا کا دل بھر آیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے وہ تصویر اور پیغام کا ذکر کر دیا جو اس کے دل میں الجھن پیدا کر رہا تھا۔ حمزہ پہلے تو حیران ہوا، پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ بس اتنی سی بات؟ انایا کو اس کی ہنسی اچھی نہ لگی۔ تمہارے لیے شاید یہ چھوٹی بات ہو، لیکن میرے لیے نہیں تھی۔ حمزہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ معاف کرنا، میں تمہارے احساسات کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تصویر کے پیچھے کوئی کہانی نہیں۔ وہ ہمارے بچپن کی فیملی تقریب کی تصویر تھی۔ اگر تم نے مجھ سے ایک بار پوچھ لیا ہوتا تو شاید تم اتنے دن پریشان نہ ہوتی۔ انایا خاموش ہو گئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ واقعی اس نے جلد بازی میں نتیجہ نکال لیا تھا۔ حمزہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، انایا، رشتے اعتماد سے بنتے ہیں۔ اگر کبھی تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو تو وعدہ کرو مجھ سے پوچھ لیا کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی غلط فہمی ہمارے درمیان دیوار بنے۔ انایا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو حمزہ، شاید میں ڈر گئی تھی اور میں تمہیں کھونے کے خیال سے ڈر گیا تھا۔ یہ سنتے ہی انایا کے لبوں پر کئی دنوں بعد مسکراہٹ آئی۔ اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ محبت صرف خوشیوں کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور معاف کر دینے کا نام بھی ہے۔ اس غلط فہمی کے ختم ہونے کے بعد اس کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اب دونوں کھل کر ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کرتے تھے۔ ایک رات جب دونوں فون پر بات کر رہے تھے تو حمزہ اپنی بیلکنی میں کھڑا آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہو، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وقت بہت آہستہ گزر رہا ہے۔ کیوں؟ انایا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں جلدی سے وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا حصہ بن جاؤ گی، جب مجھے تمہیں فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ تم میرے سامنے بیٹھی ہوگی۔ انایا کے گال سرخ ہو گئے۔ آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، میں صرف وہ باتیں کہتا ہوں جو میرا دل محسوس کرتا ہے۔ دونوں دیر تک رات تک اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ وہ اپنے مستقبل کے گھر کے بارے میں سوچتے، بچوں کے ناموں پر مذاق کرتے اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند پر ہنستے۔ ان لمحوں میں محبت ان کے درمیان پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ ادھر دونوں خاندان بھی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ امی اور دادی جان اکثر مل بیٹھتی اور آنے والے دنوں کے منصوبے بناتی۔ گھر میں خوشیوں کی رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر گزرتا دن انہیں شادی کے قریب لے جا رہا تھا، لیکن سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اب حمزہ اور انایا صرف منگیتر نہیں رہے تھے، وہ ایک دوسرے کے بہترین دوست بن چکے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ زندگی میں اختلافات آ سکتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، مگر اگر محبت سچی ہو تو دل دوبارہ ایک دوسرے کا رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور اس رات پہلی بار دونوں نے ایک ہی دعا مانگی، یا اللہ، ہماری یہ محبت ہمیشہ قائم رکھنا اور ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسی دیوار نہ آنے دینا جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی دعا قبول ہو چکی ہے اور قسمت ان کے لیے بے شمار خوشیاں سجا رہی تھی جن کا آغاز بہت جلد ہونے والا تھا۔ نکاح کی خوشبو وقت جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن قریب آ گیا جس کا انتظار دونوں خاندان کئی مہینوں سے کر رہے تھے۔ گھر میں ہر طرف شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ کہیں کپڑوں کی آخری فٹنگ ہو رہی ہے، کبھی مہندی کے گیتوں کی مشق چل رہی ہے اور کہیں رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ حمزہ کے گھر تو خاص طور پر مریم نے ایک ہنگامہ سا مچا رکھا تھا۔
وہ ہر وقت کبھی بھائی کو چھیڑتی، کبھی آنے والی بھابھی کے لیے نئی نئی شرارتیں سوچتی، امی سے بار بار ڈانٹتی لیکن پھر خود بھی ہنسنے لگتی۔ ادھر انایا کے گھر کا ماحول بھی کسی خواب سے کم نہ تھا۔ دادی جان ہر وقت دعائیں دیتی اور کبھی کبھی جذباتی ہو کر انایا کو سینے سے لگا لیتی۔ ایک رات جب سب لوگ سو گئے تو انایا اپنی بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر چاند پورے جوبن پر تھا۔ وہ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، چند ہی دن اس کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی تھی۔ وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے والی تھی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسی وقت حمزہ کا فون آ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس چاند دیکھ رہی ہوں۔ اچھا، تو پھر آج ہم ایک ہی چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ انایا مسکرا دی۔ آپ کو ہر بات رومانوی بنانا ضروری لگتا ہے۔ حمزہ ہنس پڑا۔ جب دل میں محبت ہو تو عام باتیں بھی خوبصورت لگنے لگتی ہیں۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر حمزہ نے دھیمے لہجے میں کہا، انایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر انایا کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ اسے لگا جیسے اس کے تمام خوف اور پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آخر کار مہندی کا دن آ پہنچا۔ گھر رنگ برنگی روشنیوں اور پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ ہر طرف قہقہے، موسیقی اور خوشی کا شور تھا۔ مریم اور اس کی سہیلیاں انایا کو مسلسل چھیڑ رہی تھی، جبکہ حمزہ کے دوست اسے اس کی نئی زندگی کے بارے میں مذاق میں نصیحتیں دے رہے تھے۔ پورا ماحول خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ 2 دن بعد نکاح کا دن طلوع ہوا۔ صبح سے ہی دونوں گھروں میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوشی تھی۔ حمزہ سفید شیروانی میں بے حد وجیہ لگ رہا تھا، جبکہ انایا سرخ اور سنہری جوڑے میں کسی شہزادی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جب نکاح کی رسم شروع ہوئی تو پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ قاضی صاحب نے نکاح نامہ کھولا اور انایا سے اس کی رضامندی پوچھی۔ شرم سے جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے دھیمی آواز میں قبول ہے کہا۔ یہی الفاظ 3 بار ادا ہوئے اور پھر چند لمحوں بعد حمزہ نے بھی مضبوط اور پراعتماد لہجے میں قبول ہے کہا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، پورا حال مبارکبادوں اور دعاؤں سے گونج اٹھا۔ امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، دادی جان بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور مریم سب سے زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب پہلی بار حمزہ اور انایا ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تو دونوں کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے، پھر حمزہ نے آہستہ سے کہا، تو آخرکار تم میری بیوی بن ہی گئی۔ انایا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی، اور آپ میرے شوہر نہیں، صرف شوہر نہیں، تمہارا بہترین دوست بھی۔ انایا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی، محبت اور اپنائیت صاف جھلک رہی تھی۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس نے صرف ایک شوہر نہیں، بلکہ ایک ایسا ساتھی پایا ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ہاتھ تھامے گا۔ رات کے اختتام پر جب سب تقریبات مکمل ہو گئی اور دونوں اپنی نئی زندگی کے آغاز کے لیے روانہ ہوئے تو آسمان پر چمکتے ستارے بھی جیسے ان کی خوشیوں میں شریک نظر آ رہے تھے۔ محبت کی کہانی کا یہ نیا باب شروع ہو چکا تھا، ایک ایسا باب جس میں اب صرف خواب نہیں تھے، بلکہ ایک ساتھ جینے کی حقیقت شامل تھی۔ لیکن اصل محبت کی آزمائش شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، جب 2 مختلف باتیں، 2 مختلف مزاج اور 2 مختلف زندگیاں ایک ہو جاتی ہیں۔ حمزہ اور انایا کی نئی زندگی بھی اب انہی خوابوں، تجربات کی طرف بڑھ رہی تھی۔ محبت کا مکمل سفر۔ شادی کے بعد کی پہلی صبح انایا کی زندگی کی سب سے مختلف صبح تھی۔ سورج کی نرم کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور ایک نئے رشتے، نئی ذمہ داریوں اور نئے خوابوں کی شروعات کا احساس ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ انایا خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر باغیچے کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے حمزہ کی آواز آئی، اتنی صبح صبح کیا سوچ رہی ہو؟ انایا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہی کہ زندگی کتنی جلدی بدل جاتی ہے۔ کچھ مہینے پہلے ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے اور آج… حمزہ اس کے قریب آ کر بولا، اور آج تم میری پوری دنیا ہو۔ وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ انایا نے نہ صرف حمزہ کے دل میں بلکہ اس کے پورے خاندان میں اپنی جگہ بنا لی۔ امی اسے بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی، ابو اس کی عزت اور سمجھداری کی تعریف کرتے تھے،
جبکہ مریم تو پہلے ہی اسے اپنی بہترین دوست بنا چکی تھی۔ گھر میں ہر طرف ہنسی مذاق اور محبت بھرا ماحول رہتا۔ شام کو جب حمزہ دفتر سے واپس آتا تو عنایا بے اختیار دروازے کی طرف دیکھنے لگتی۔ اسے محسوس ہوتا کہ گھر کی رونق اسی کے آنے سے مکمل ہوتی ہے۔ ایک شام سب لوگ گھر کی چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ موسم خوشگوار تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ امی نے محبت سے دونوں کو دیکھا اور بولی، اللہ کا شکر ہے تم دونوں ہمیشہ اسی طرح خوش رہو۔ عنایا نے مسکراتے ہوئے حمزہ کی طرف دیکھا، جبکہ حمزہ نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس چھوٹے سے لمحے میں اتنی محبت تھی کہ الفاظ اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے تھے۔ شادی کے چند ماہ بعد ایک رات دونوں اپنی بالکنی میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حمزہ ہنستے ہوئے بولا، یاد ہے جب تم نے ایک تصویر کی وجہ سے مجھ پر شک کر لیا تھا؟ عنایا نے شرمندگی سے مسکرا کر کہا، برا مت یاد دلائیں پلیز۔ حمزہ نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ نہیں، میں اس لیے یاد دلاتا ہوں کہ تاکہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ رشتے اعتماد سے مضبوط ہوتے ہیں۔ عنایا نے سر ہلا دیا اور وہ دونوں پہلے سے کہیں زیادہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ سال گزرتے گئے اور ان کی محبت وقت کے ساتھ کم ہونے کی بجائے مزید گہری ہوتی گئی۔ زندگی میں کبھی چھوٹی موٹی مشکلات بھی آئیں، کبھی اختلافات رائے بھی ہوا، لیکن انہوں نے ہر مسئلے کا سامنا ایک ٹیم کی طرح کیا۔ جب بھی کوئی مشکل آتی، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتے، اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ایک رات اپنی شادی کی سالگرہ پر حمزہ اور عنایا اسی جگہ بیٹھے تھے جہاں وہ اکثر شامیں گزارتے تھے۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، جانتی ہو، محبت صرف کسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں، محبت ہر روز ایک ہی شخص کو دوبارہ منتخب کرنے کا نام ہے۔ عنایا کی آنکھیں نمی سے بھر گئی، اور میں ہر روز تمہیں ہی منتخب کروں گی۔ حمزہ مسکرایا اور اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ دونوں خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے درمیان اب لفظوں کی ضرورت نہیں رہی تھی، وہ ایک دوسرے کے دل کی زبان سمجھتے تھے۔ یوں دو اجنبی دل جو ایک اتفاقی ملاقات سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے تھے، زندگی کے خوبصورت سفر میں ایک دوسرے کے سچے ہم سفر بن گئے تھے۔ ان کی کہانی یہ ثابت کر دیا کہ سچی محبت صرف دل دھڑکنے کا نام نہیں، بلکہ احترام، اعتماد، قربانی، دوستی اور ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ اور شاید ہر خوبصورت محبت کی کہانی کا سب سے خوبصورت اختتام یہی ہوتا ہے کہ وہ دو لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر زندگی کے ہر موسم میں ساتھ چلتے رہیں۔ اختتام۔ ناول اچھا لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا۔ جزاک اللہ۔